اورحان بے جلدی جلدی میں ہیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ضمیر خان، شاہین شاہ اور دیدار خاتون ایک کار میں موجود ہیں۔ دیدار خاتون کہتی ہے، اورحان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ آنے والا آخری موقع قبیلے میں اورحان اور اسپورچا کی شادی ہے۔ شاہین شاہ کہتے ہیں، آج کے بعد عثمانی تخت پر کوئی سلطان اور جرگے میں کوئی سردار باقی نہیں رہے گا۔ اگلے سین میں پرنسس اسپورچا شادی کے لیے تیار ہیں اور ان کی بگی قبیلے میں لائی جا رہی ہے، جبکہ اورحان بے گھوڑے پر سوار ہو کے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شادی کی تقریب قبیلے میں منعقد ہوتی ہے۔ دیدار خاتون بھی بیس بدل کر قبیلے میں موجود ہیں اور کہتی ہیں، اب تمہارے لیے سکون کا سانس نہیں۔ اورحان بے بھی ان کے اس پلان کے بارے میں جان چکے ہیں اور کہتے ہیں، ہماری جس شادی کو وہ لوگ خون کی نہر میں بدلنا چاہتے ہیں، وہاں ہم ان کی قبریں بنا دیں گے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورچا اور اورحان کی شادی ہو چکی ہے۔ پرنسس اسپورچا کائی لباس میں سوچوں میں گم راہداری میں کھڑی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون اسپورچا کا ایک خط پڑھ لیتی ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اسپورچا اورحان سے محبت کرتی تھی۔ پھر نیلوفر خاتون اسپورچا سے کہتی ہے، تم خود اورحان سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ، جس کے جواب میں پرنسس غصے سے کہتی ہے، کیونکہ کیا؟ جس کے جواب میں نیلوفر خاتون کہتی ہے، کیونکہ تم اورحان پر عاشق تھی، جسے سن کر پرنسس ایک دم سے خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں درسن اور حلیمہ کو دکھایا جاتا ہے۔ درسن اور حلیمہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر درسن حلیمہ سے کہتا ہے، چاہو تو بچاؤ یا چاہو تو مارو، شادی تم سے ہی کروں گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ نیلوفر خاتون کے لباس میں موجود ہے اور اندریاس نے فاطمہ خاتون کو پکڑ کر اس کی گردن پر خنجر رکھا ہے۔ فلاویوس بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، خاتون کو چھوڑو۔ فاطمہ پریشان کن لہجے میں فلاویوس سے کہتی ہے، خود کو حوالے مت کرنا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ اور ان کے سپاہی قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ شاہین شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی تلوار نکال کے کہتا ہے، اورحان۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورچا کے کمرے میں کوئی خاتون داخل ہو چکی ہے جو اسپورچا پہ حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اسپورچا کہتی ہے، تم کون ہو؟ اور پھر وہ اسپورچا پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح دیدار خاتون گونجا خاتون کے خیمے میں موجود ہے اور کہتی ہیں، تم سب مرو گے۔ لیکن گونجا خاتون دیدار خاتون کو زیر کر لیتی ہے، مگر تبھی دیدار خاتون زمین پر پڑا خنجر اٹھا کے گونجا خاتون کو مارتی ہے، مگر گونجا خاتون بچ جائیں گی۔ اسی طرح نیلوفر خاتون کے کمرے میں بھی ایک خاتون موجود ہے جو نیلوفر پہ حملہ آور ہے، مگر یہ تینوں خواتین بچ جائیں گی، کیونکہ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ اپنی تلوار لے کے قبیلے سے فرار ہو رہا ہے اور اورحان بے اس کے پیچھے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بے نے اپنے ہاتھ میں ایک بچہ اٹھا رکھا ہے، جبکہ ملعون خاتون انہیں کہتی ہیں، مبارک ہو بیٹی، ہمارے ہاں ایک اور شہزادہ آ گیا ہے۔ جبکہ اورحان بے بچے کو اٹھا کر اس کے کان میں کہتے ہیں، تمہارا نام مراد ہے۔